بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی کہ میڈیسن کے حوالے سے میں نے آپ سے مشورہ لیا تھا کہ میں اس حوالے سے ایک ویڈیوز کا سلسلہ شروع کر رہا ہوں۔ تو آپ لوگوں کی طرف سے ایک بہت زبردست فیڈ بیک آیا میرے طرف، اور میری بہت حوصلہ افزائی کی آپ لوگوں نے، اس لیے میں آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اب دوسری طرف آتے ہیں، باقاعدہ اپنی جو ویڈیوز کا آغاز کرتے ہیں، اس میں فیڈ بیک میں تھوڑا سا یہ تھا کہ کچھ دوستوں نے یہ کہا ہوا تھا کہ اپنا واٹس ایپ گروپ کریٹ کریں، اس میں جو ہے نا میڈیسن کے حوالے سے معلومات فراہم کریں، جو لوگ کچھ سوال پوچھنا چاہیں تو وہ واٹس ایپ گروپ میں پوچھیں گے۔ تو یہ تو میں نے کل بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ میں سوشل میڈیا پہ یا اس طرح جنرلی پبلک میں آپ لوگوں کو میڈیسن کے بارے میں اسپیسیفک معلومات فراہم نہیں کر سکتا، اور اسپیسیفک معلومات فراہم کرنے کا مطلب میرا یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کو ایک مثال دیتا ہوں۔ مثلاً مجھ سے کوئی فون کر کے پوچھتا ہے کہ میرے معدے میں درد ہو رہا ہے، تو مجھے کون سی میڈیسن لینی چاہیے، تو میں آپ کو میڈیسن نہیں بتا سکتا اس طرح، کیونکہ یہ ایک تو غیر قانونی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ سوشل میڈیا کے قانون کے خلاف ہے، اور ہم میڈیسن کو اس طرح میڈیسن کی تشہیر نہیں کر سکتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جائے بغیر آپ جو ہے نا خود سے میڈیکل سٹور سے دوائی لے کر کھانا شروع کر دیں گے۔ تو جس بات کے لیے میں آپ لوگوں کو معلومات دے رہا ہوں، جس بات سے میں آپ لوگوں کو منع کرنا چاہ رہا ہوں، وہ میں خود آپ لوگوں کو معلومات اس طرح کی نہیں دے سکتا۔ تو واٹس ایپ گروپ کے حوالے سے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اگر کوئی دوائی پہلے سے استعمال کر رہا ہے، کسی ڈاکٹر نے اس کو لکھ کے دی ہے، اور وہ ان دوائیوں کے استعمال میں اس کو کنفیوژن ہو رہی ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں یہ دوائیاں کیسے استعمال کروں، تو وہ مجھ سے براہ راست میسنجر پہ یا میرے واٹس ایپ نمبر پہ خود ہی میسج کر سکتا ہے۔ میں اس کو گائیڈ کر سکتا ہوں کہ آپ نے یہ میڈیسن کیسے لینی ہے۔ دوسری بات پہ آتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ کچھ دوستوں نے کہا تھا کہ او ٹی سی میڈیسن کے حوالے سے لوگوں کو بتائیں۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ 1 نمبر دوائی اور 2 نمبر دوائی کیا ہوتی ہے۔ تو مجھے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ کافی سارے لوگ جو ہمارے ہیں، میرے دوست ہیں کافی سارے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ او ٹی سی میڈیسن جو ہیں وہ ساری 2 نمبر ہوتی ہیں۔ تو او ٹی سی میڈیسن کے حوالے سے میں آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلوں کہ او ٹی سی میڈیسن 2 نمبر نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ او ٹی سی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اوور دی کاؤنٹر ڈرگ، جو آپ خود سے جا کر میڈیکل سٹور سے لے کر کھا سکتے ہیں۔ یہ ایف ڈی اے کی طرف سے، جو فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن ورلڈ لیول پہ ایک ادارہ ہے ہمارا، پوری دنیا کے اس میں دنیا کا ایک ادارہ ہے، وہ اب ساری جتنی بھی دنیا میں دوائیاں آتی ہیں، وہ اس کی جو سیفٹی ایفیکیسی وائز اس کی وہ کتنی کارآمد ہے کسی بھی بیماری میں، یہ ساری باتیں ایف ڈی اے ہمیں بتاتا ہے، اور وہی جو ہے نا اپروو کر کے دیتا ہے۔ اس کی اجازت کے بغیر کوئی نہیں دوائی دنیا میں کہیں بھی مارکیٹ میں نہیں آ سکتی۔ تو اس حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو عام طور پر جو دوائیاں محفوظ ہوتی ہیں کسی بھی مریض کے لیے خود سے لینے کے لیے، اور اس کے مضر اثرات بھی کم ہوتے ہیں، تو ان دوائیوں کو آپ خود سے لے کر جو ہے نا وہ کھا سکتے ہیں۔ ان میں سے شامل ہیں، میں آپ کو اسپیسیفکلی بتا دوں کہ یہ دوائیاں ہیں، اس کے علاوہ کوئی دوائی جو ہے وہ اوور دی کاؤنٹر ڈرگ نہیں ہے، او ٹی سی میڈیسن نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی دوائی۔ سب سے پہلے تو سر درد کی دوائی اوور دی کاؤنٹر ہیں، وہ آپ لے سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ درد کے لیے جتنی بھی دوائیاں ہوتی ہیں، یہ بھی درد کے لیے ہے۔ پیناڈال مثال کے طور پر سر اور بخار کے لیے ہم لیتے ہیں، مثال میں دے رہا ہوں آپ لوگوں کو، ٹھیک ہے۔ تو وہ تو سب لیتے ہیں، تو وہ یہ آپ لے کے کھا سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ہم درد جتنے بھی جسم کہیں بھی جوڑوں میں بھی درد ہوتا ہے، پٹھوں میں درد ہوتا ہے، اس کے لیے ہم جو دوائیاں استعمال کرتے ہیں وہ آپ خود سے لے کر کھا سکتے ہیں۔ تیسری چیز جو ہوتی ہے وہ نزلہ زکام کے لیے، الرجی کے لیے جو دوائی ہوتی ہے، اینٹی الرجک جتنی بھی دوائیاں ہوتی ہیں وہ آپ
خود سے لے کر جو ہے نا وہ کھا سکتے ہیں۔ چوتھی چیز جو ہوتی ہے وہ آپ کھانسی کی دوائی جو ہے شربت وہ آپ لوگ خود سے لے کر کھا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی دوائی جو ہے نا اوور دی کاؤنٹر ڈرگ نہیں ہے۔ ویسے تو ہم اینٹی بائیوٹک بھی لے رہے ہیں، ہم کوئی بھی دوائی ہم ایسے ہی لے کر کھا رہے ہیں، لیکن وہ قانونی طور پر جائز نہیں ہے۔ اور یہ جو میں نے بتائی ہیں یہ قانونی طور پر بھی آپ دنیا میں کہیں سے بھی اوور دی کاؤنٹر کہیں سے بھی میڈیکل سٹور پہ جا کر آپ خود سے لے سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد آتے ہیں 1 نمبر دوائی اور 2 نمبر دوائی پہ۔ تو اس حوالے سے میرے ایک بہت اچھے دوست ہیں، تو انہوں نے کمنٹ کیا ہوا تھا کہ بھائی 1 نمبر دوائی اور 2 نمبر دوائی کوئی نہیں ہوتی، کچھ کمپنیاں جو ہوتی ہیں وہ نئی ہوتی ہیں اور کچھ کمپنیاں جو ہوتی ہیں وہ پرانی ہوتی ہیں۔ تو جو نئی کمپنیاں ہوتی ہیں وہ بیچارے ان کو کوئی پہچان نہیں رہا ہوتا ہے مارکیٹ میں، تو ان کی دوائی کو کوئی نہیں پہچانتا، ڈاکٹر لکھتے نہیں ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ مشہور نہیں ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ دوائی جو ہے نا لوگ 2 نمبر سمجھتے ہیں۔ اور جو پرانی اسٹیبلش کمپنیاں ہیں ان کی دوائیاں مشہور ہوئی ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے وہ لوگ اس کو اچھی سمجھتے ہیں۔ تو میرے بھائی ایسی بات نہیں ہے۔ پاکستان میں 800 دوائیاں بنانے والی کمپنیاں رجسٹرڈ ہیں، کہ وہ ساری جو ہوتی ہیں وہ SOPs کو فالو نہیں کر رہی ہوتی ہے۔ جو ٹاپ لیول کی کمپنیاں ہیں وہ SOPs کو فالو کرتی ہیں، ان کے پاس ایکوپمنٹس بھی صحیح ہوتا ہے، اس کے پاس جو دوائیوں کا جو جتنا بھی ایک فارماکوپیڈیا ہوتا ہے دنیا کے لیول پہ ایک بڑی کتاب ہوتی ہے، اس میں ہر ایک دوائی کا سر سے لے کر پیر تک سارا کچھ الف سے لے کر یہ تک سب کچھ لکھا ہوتا ہے کہ اس کو کہاں سے لینا ہے، کیسے لینا ہے، اس کو دوائی بنانی کیسے، اس کے ساتھ کیا کیا شامل کرنا ہے، اس کو کون سی مشین میں ڈال کے بنانا ہے، اس میں وہاں پہ ٹیمپریچر کنٹرول کتنا رکھنا ہے، اس میں جو ہے نا ہیومیڈیٹی کنٹرول کتنا رکھنا ہے، اس کی سٹوریج کنڈیشن کیا ہونی ہے، وہ ایکسپائر کب ہوتی ہے، کتنے عرصے بعد ہوتی ہے، مارکیٹ میں جو ہے نا اس کے جانے کے لیے اس کی کیا ایلیجیبلٹی کیا ہونی چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا ایک مونوگرام کہتے ہیں اس میں لکھی ہوتی ہیں، اور اس کے مطابق ساری کمپنیاں اس کو فالو کر کے بنا رہی ہوتی ہیں۔ تو کچھ کمپنیاں اس کو فالو نہیں کرتی ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر میں آپ کو ایک عام سی مثال دیتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ ایک کمپنی ہے وہ دوائی جو ہے نا 15% مارجن کے ساتھ دیتی ہے، مطلب 15% فائدہ دیتی ہے میڈیکل سٹور والوں کو، اور ایک کمپنی جو ہوتی ہے وہ 50% دیتی ہے، دوسری کمپنی تیسری کمپنی جو ہے وہ 70% فائدہ دیتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ 100 روپے کی دوائی لیتے ہیں تو اس میں 70 روپے جو ہے نا وہ میڈیکل سٹور والے کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو میرے بھائی یہ سب ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ سب سے پہلی چیز، لوگ ان کا جو سورس آف را میٹیریل ہوتا ہے، وہ جو دوائی بنانے کے لیے جہاں سے وہ ایکٹیو فارماسیوٹیکل انگریڈینٹ کہتے ہیں، جو دوائی استعمال ہوتی ہے کسی گولی میں یا شربت میں یا کیپسول میں یا انجیکشن میں، تو وہ جو پاؤڈر لیتے ہیں، جو دوائی لیتے ہیں، وہ یا تو ایسی کمپنیوں سے چائنا سے امپورٹ کرتے ہیں۔ پچھلے سال جو ہے نا 2019 میں یہ آیا تھا جولائی میں کہ بلڈ پریشر کی دوائی تھی، اس میں جو چائنا سے لوگوں نے جو را مٹیریل امپورٹ کیا تھا چائنا کی کمپنیوں سے، جن کمپنیوں نے لیا تھا اس میں جو ہے نا ایک ایسی چیز آئی تھی جو انسان کے اندر کینسر کے اثرات مرتب کر رہی تھی۔ تو یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ لوگ ایک تو مکمل SOP فالو نہیں کرتے۔ SOP کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر، جو میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں الف سے یہ لے کر یہ تک ایک مخصوص دوائی کے حوالے سے لکھا ہوتا ہے کہ اس کو اس طرح بنایا جائے اور اس طرح اسٹور کیا جائے اور اس طرح مارکیٹ میں بیچا جائے۔ تو یہ وہ لوگ فالو نہیں کرتے، ہر ایک کمپنی فالو نہیں کرتی، کم بجٹ کی کمپنیاں فالو نہیں کرتی۔ جن کمپنیوں کا بجٹ کم ہوتا ہے اس کے پاس اس طرح کی مشینری بھی لو معیار کی ہوتی ہے، کم معیار کی ہوتی ہے، تو وہ اس طرح سے نہیں بناتے۔ جو اچھے معیاری کمپنیاں جو معیاری دوائیاں بناتی ہیں اس طرح سے نہیں بناتی۔ تو اس کو پہچاننے کے لیے اب کیا کرنا ضروری ہے، یہ میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ اور دوسری چیز یہ کہ میں نے ایک پیج بنایا ہوا ہے فیس بک پہ، میڈیسن انفارمیشن اینڈ کاؤنسلنگ کے نام سے، تو اس کو برائے مہربانی یہ ویڈیو میں اسی پہ اپلوڈ کروں گا اور پھر اپنے ٹائم لائن پہ شیئر کروں گا۔ تو وہاں سے آپ جتنا بھی ہو سکے اس پیج کو جو ہے نا فالو کریں، شیئر کریں، جہاں جتنے بھی اپنے دوستوں کو پہنچا سکتے ہیں پہنچائیں۔ اور یہ تو شروعات ہے، انشاءاللہ آگے اس میں آپ لوگوں کا ہی فائدہ ہوگا، اور آپ لوگوں کو فائدہ کیسے ہوگا یہ اس بات پہ بھی میں ایک ویڈیو بناؤں گا۔
اور اس حوالے سے میرے پاس بہت ساری معلومات ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو معاشرے کو دینے کی ضرورت ہے۔ ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو چیزیں ضروری ہیں لیکن وہ ان کو پتہ نہیں ہے، یا تو وہ خیال نہیں رکھتے اس حوالے سے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔